رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف بآواز بلند نہایت ہی کرم فرما معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید دی او مقدس آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جدے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو اپنی امت نو ایک پیغام دلوایا، ارشاد فرمایا قل میرے محبوب تساں ارشاد فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تعالیٰ تھوڑے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلے جمعے تے بھی اسی آیا کریمہ دے حوالے نال چند ایک گزارشات پیش کیتیاں سن۔ دوستان دی یہ خواہش سی کہ میلاد پاک سرکار دی تشریف آوری سرکار دے ظہور تے جو سلسلہ گفتگو دا شروع کیتا اسے نو اگے چلایا جائے، تو میں احباب دی اس خواہش دے پیش نظر مناسب سمجھیا کہ سرکار دی آمد دے واقعات تو آپ حضرات دے گوش گزار کر چکا ہوں، اور پھر او خوش نصیب دائی کہ جدے حصے وچ خدا دی اے عظیم رحمت آئی، سرکار نو جنہیں دودھ پلایا، سرکار نو جنہیں لوریاں دتیاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون نو اتنا نوازیا کہ کدے دائی کر کے نہیں بلایا بلکہ مائی کر کے بلایا۔ سیدہ آمنہ کول سرکار تشریف لے آئے، پھر سیدہ حلیمہ نو خدمت دا موقع ملیا،
تو آپ نے کچھ عرصہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی اور پھر سرکار نو واپس مکہ پاک سیدہ آمنہ دے حوالے کیتا۔ کتب روایات وچ آندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجے اپنی والدہ دے بطن وچ سن کہ آپ دے والد حضرت عبداللہ ملک شام وچ تجارت واسطے تشریف لے گئے۔ واپسی تے جدوں یثرب پہنچے جنہوں اج کل مدینہ طیبہ کیا جاندہ ہے، سرکار دی آمد تو پہلے انہوں یثرب کیا جاندہ سی، مصیبتاں دا گھر، جنگل اجاڑ، مگر جدوں سرکار چلے گئے پھر مصیبتاں مک گئیاں، اجاڑاں ختم ہو گئیاں، پھر وہ مدینہ تو نبی بن کے چمکیا۔ تو سرکار تو پہلے چونکہ یثرب کیا جاندہ سی، یثرب حضرت عبداللہ واپس قافلے نال پہنچے تو آپ اپنے والد دے ننہال کو رک گئے، کیونکہ حضرت عبد المطلب دے والد جناب ہاشم آپ دی شادی یثرب دے اندر قبیلہ بنی نجار وچ ہوئی سی۔ سلمہ نامی خاتون سن، او خوش نصیب خاتون کہ جدی گود وچ حضرت عبد المطلب کھیلے۔ تو چونکہ حضرت عبداللہ دے والد دے ننال سن لہذا آپ اتھے رک گئے، اور رکن دی ایک وجہ یہ بھی سی کہ آپ دی طبیعت ناساز سی، خیال سی چند دن آرام کرانگا تو اللہ تعالیٰ صحت دے گا اور پھر واپس چلا جاؤں گا۔ اور ادھر مکہ پاک کی حالت سی کہ سیدہ آمنہ دے رحم وچ کملی والے آرام کر رہے ہیں، اور او معزز خاتون دن رات اپنے شوہر نامدار دا انتظار کر رہی ہے، میرے دل دا سرور واپس آئے گا، میری اکھاں دا نور واپس آئے گا کہ انہوں کوئی خوشی دیکھنی مل جائے گی، مگر قدرت نو کچھ اور منظور سی۔ حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، ساتھیاں نے انتظار کیتا کہ صحت ہوندی ہے پھر چلنے ہاں، بیماری بڑھ گئی تو ساتھیاں نے آپ اتھے ہی چھوڑیا اور مکے آ گئے۔ چند دنوں دی بیماری تو بعد حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجے ماں دے پیٹ بھی سن کے داغ یتیمی لگ گیا۔ حضرت عبداللہ دے وصال دی خبر جدوں مکہ پاک پہنچی ہوئے گی، مسلمانوں سوچو حضرت عبد المطلب دے دل تے کی گزری ہوئے گی۔ حضرت عبد المطلب دے بڑھاپے دا سہارا عبداللہ دنیا تو چلے گئے۔ ایک خبر سیدہ آمنہ نو ملی، سیدہ آمنہ دی اکھاں وچ آنسواں دی لڑی آ گئی، کدے شوہر نامدار دے پیار وال ویکھدیاں نے، کدے آن والے مہمان وال خیال جاندا ہے۔ سیدہ آمنہ اس پوزیشن وچ بھی نہیں کہ یثرب جا کے اپنے مرحوم شوہر دی قبر تے دو آنسو ہی بہا لین، کیونکہ ایک عظیم امانت دی پرورش کر رہی نے اپنے پیٹ وچ، انتظار اس مہمان دی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تے مصائب و آلام دے پہاڑ ٹوٹ گئے، اجے تے اپنے میاں نال رج کے باتاں بھی نشر کیتیاں، اجے تے انہاں دے پیار دیاں کہانیاں بھی ختم نہیں سن ہوئیاں۔ سیدہ آمنہ نے خدا دی رضا تے راضی رہنے آن والے مہمان وال توجہ دیتی۔ وقت آیا، امام الانبیاء سرور عالم دنیا تشریف لے آئے، سیدہ حلیمہ لے کے چلیاں گئیاں۔ سیدہ آمنہ اس اڈیق وچ نے میرا بچہ اس قابل ہو جائے کہ یثرب دا طویل سفر کر سکے تے میں اکیلی نہ جاواں، بلکہ اس یتیم نو بھی اپنے مرحوم باپ دی قبر تے لے کے جاواں، جڑا جا کے سلام کرے، بابا ویکھ میں تیرا بیٹا محمد واں، بابا میں اجے ماں دے رحم وچ کہ تو داغ مبارکت دے کے چلا گیا ہوں۔ سیدہ آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم نو واپس لے کے آئیاں، دیکھ رہی نے میرا بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پاک جدو 6 سال دے قریب ہو گئی، سیدہ آمنہ نے چادر اوڑی، حضرت عبد المطلب دے کمرے چاہیاں،
سر تے ہاتھ رکھیا، بیٹی آمنہ کوئی بات کہنا چاہنی ہے؟ رکے آنسو بہ نکلے، قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کیا میرے آقا مدتاں دی ایک آرزو دل وچ مچل رہی سی، عبداللہ نے داغے مفارقہ دتا، میں ترسدی ساں کدے مرحوم شوہر دی قبر نو جا کے ویکھاں، مگر میری مجبوری میرا اے بیٹا سی، ہن تے محمد اس قابل ہو گئے نے کہ مدینہ یثرب تک جا سکن اور جا کے اپنے والد مرحوم دی قبر تے سلام پڑھ سکن، میں جانا چاہنی ہوں، مینوں اجازت دیو۔ جناب عبد المطلب دی اکھاں چ آنسو آ گئے، سیدہ آمنہ دے متھے تے پیار دے کے کیا کس باپ دا دل نہیں کردا کہ میں جوان پتر دی قبر تے جاواں، مگر بڑھاپا میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اتنا طویل سفر نہیں کر سکتا، جا میری بیٹی اللہ دے حوالے، جدو عبداللہ دی قبر تے جاویں تے میرا بھی سلام آکھی۔ حضرت ام ایمن حضرت عبداللہ دی خادمہ سن، ایک حبشی عورت، حبش دی رہن والی، حبشن نسل دی، نائے برکت تے ام ایمن انہوں پیار نال پکاریا جاندہ ہے۔ سیدہ آمنہ نے ام ایمن نو نال لیا، سواری واسطے دو اونٹ نے، ایک تے ام ایمن بیٹھ گئیاں، ایک تے سیدہ آمنہ کملی والے نو اپنی چھاتی نال لگا کے بیٹھ گئیاں۔ چلدیاں یثرب پہنچیاں، بنی نجار دا محلہ آ گیا، سیدہ آمنہ دے دل دیاں تڑکنا تیز ہو گئیاں۔ ایک وقت سی جدو عبداللہ میرے نال آخری ملاقات کر کے ملک شام ول گئے سن، جو وقت میں اس شوہر نامدار دی قبر تے جا رہی ہاں، بنی نجار دے قبیلے چتریاں، خاندان والیاں نے استقبال کیتا، سیدہ آمنہ نے کیا سب تو پہلے مینوں عبداللہ دی قبر تے لے چلو۔ کتب روایات چاہتا ہے سیدہ آمنہ نے نبی کریم دی انگلی پکڑی ہوئی ہے، سیدہ آمنہ نبی پاک نو لے کے حضرت عبداللہ دی قبر تے آئیاں، قبر تے آ کے سیدہ آمنہ چمٹ گئیاں، سلام کر کے عرض کیتی ہے میرے شوہر نامدار، اے میرے مرحوم شوہر، اے ویکھ لے تیری امانت اس قابل ہو گئی ہے کہ تیری قبر تے سلام پڑھ لئی آ گیا ہے، ویکھ میرے نال محمد کریم آ گئے نے، میرا پیارا بیٹا محمد تیرے سامنے وے، اے عبداللہ میں تیرے یتیم دی پرورش وچ کوئی ہاتھ پیچھے نہیں رہن دیتا، میں بڑا خیال کیتا ہے اج بیٹا تینوں سلام کرنا ہے۔ نبی کریم باپ دے قبر دے سامنے کھڑے ہو گئے، امام الانبیاء نے سلام کر کے کہ ابا جان میں تہاڈا بیٹا محمد واں، ابا جان کاش تسی مینوں ویکھ لیندے، ابا جان کاش میں تھوڑی گود دی ٹھنڈی لوری لے لیندا۔ سیدہ آمنہ نے سلام پڑھ کے پھر بنی نجار دے قبیلے وچ آ کے رہائش اختیار کی۔ ام ایمن کہنیاں نے کہ یثرب وچ رہن والے یہودی انہاں دے علماء نے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا، ایک یہودی عالم نے نبی کریم کو پوچھیا ما اسمو کا یا غلام، اے بیٹے تیرا نام کی ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا میرا نام احمد صلی اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام احمد ہے۔ او یہودی عالم نبی کریم ول ویکھن لگ پیا، ٹک ٹکی لگا کے ویکھ رہا ہے، پھر انہیں نبی کریم دا کرتا اٹھایا، نبی کریم دے کنیاں دے درمیان مورے نبوت ویکھی، یہودی عالم بول کے کہن لگا ہذا نبی، اے تے نبی ہے۔ وہ یہودی عالم کہن لگا اے تے نبی ہے، اس امت وال نبی بن کے آیا ہے۔ سیدہ آمنہ تک جدوں یہ باتاں پہنچیاں تو آپ نو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے بیٹے نو کوئی نقصان نہ پہنچاوے۔ حضرت ام ایمن فرمانیاں نے یہودی علماء نے جا کے دسیا، اور یہودی علماء بھی آئے، یہودی علماء نے آ کے نبی کریم نو ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگے اے نبی ہے، اے اس امت دا نبی ہے، اور جس جگہ تے آئے اے ادی ہجرت والی جگہ ہے۔
یہودی علماء کہنے لگے یسرب تے دی ہجرت والی جگہ ہے، یہ تے نبی ہے۔ حضرت ام ایمن فرمانیہ نے جدو سیدہ آمنہ نے یہ باتاں سنیاں تو آپ نو اور فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہوئے کہ یہودی میرے بیٹے نو کوئی نقصان دین، تو آپ نے مینو بلا کے کیا میں رہنا تے زیادہ چاہتی سا، مگر میں چاہنی ہوں کہ جلدی جلدی اپنے بچے نو اتوں نکال کے مکے چلی جاواں۔ حضرت ام ایمن فرمانیہ نے اسی پھر چل پے، چلدیاں چلدیاں مستورہ دے قریب مکہ پاک تو مدینہ پاک جڑا پرانا رستہ جا رہا ہے اس رستے ایک مستورہ گاؤں ہوندا ہے، جنہاں لوگاں خوش نصیباں نے اس گاؤں دی زیارت کیتی ہو یقیناً جانتے ہون گے، جڑے پرانے رستے چ گئے نے اتھے قہوہ خانے نے، چائے دا انتظام ہوندا ہے، چھوٹا جہا گاؤں ہے مستورہ۔ مستورہ دے قریب ہے ایک وادی جدا نام ہے ابوا، چند میل دے فیصلے تے ابوا۔ فرمانیہ نے جدو اسی ابوا پہنچے تو سیدہ آمنہ بیمار ہو گئی ہیں۔ تقریباً 150-200 میل مکہ پاک تو دور ہے مقام ابوا، اور مدینہ پاک تو بھی کافی دور ہے، درمیان میں تقریباً وہ مستورہ دی بستی پیندی۔ سیدہ آمنہ بیمار ہو گئی ہیں، بیماری بڑھتی گئی۔ کتب روایات میں آتا ہے سیدہ آمنہ نے سمجھ لیا بس میرا ہن آخری وقت ہے، میں نہیں بچتی۔ ام ایمن فرمانیہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم اپنی ماں دے سرانے بیٹھے ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پاک 6 سال تے چند مہینے اپنی ماں دے سرانے بہ گئے نے، تے ماں نے نبی کریم دا ہاتھ اپنے ہاتھ وچ پکڑیا تے بار بار نبی پاک دا ہاتھ چوم رہیاں نے، بوسے دے رہیاں نے۔ سیدہ آمنہ نے نبی کریم نو کھچ کے اپنے سینے نال چمٹا لیا، کدے متھا چمدیاں نے، کدے نبی کریم دے لب چمدیاں نے، کدے رخسارا تے بوسے دیندیاں نے۔ سیدہ آمنہ نبی کریم نو سینے لا کے رو رہیاں نے، اور علامہ زرقانی نے مواہب الدنیا دی شرح وچ چند شعر لکھے نے، آخری وقت سیدہ آمنہ دی زبان تے وہ اشعار جاری ہوئے۔ فی البدی سیدہ آمنہ، اور اے شعر لکھ کے علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال لکھیا ہے۔ اے شعر پہ دستے نے کہ نبی پاک دی ماں کافرہ نہیں سی بلکہ موحدہ سی۔ فی البدی سیدہ آمنہ دی زبان تے چند اشعار جاری ہوئے، سنو برکت واسطے۔ اے نبی پاک دی ماں دی زبان تو نکلے ہوئے شعر نے، اور زندگی دے آخری موڑ تے حضرت ابو نعیم نے دلائل نبوت وچ بھی لکھے ہیں، حضرت اسماء بنت روم دے حوالے نال وہ فرمانیاں نے کہ میری ماں بھی اس وقت سیدہ آمنہ کول موجود سن۔ حضرت ابو نعیم نے دلائل نبوت وچ لکھے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو گھٹ کے کلیجے لایا، سیدہ آمنہ دی اکھاں وچ آنسو نے، ماں بیٹے دی اج آخری ملاقات پئی ہوندی ہے۔ دوستو ایمان پر سوچو، زندگی دا آخری وقت ہے اور اس جگہ تے ماں داغ پہ دیندی ہے جتھے نہ دادا قریب ہے نہ چاچا قریب ہے، کوئی تسلیاں دین والا رشتہ دار بھی کوئی نہیں، کوئی آنسو صاف کرن والا عزیز بھی کول کوئی نہیں۔ اجے ماں دے پیٹ بھی سن تے باپ دا سایہ اٹھ کے جدو دنیا تے آئے 6 سال دی عمر ہے تے ماں داغ دے چلی تے داغ بھی مسافری دے چلی۔ اب وادی وادی ہے، ایک چھوٹا جہا ٹیلا ہے، ماں لیٹی ہوئی ہے، اپنی یتیم بچے نو گھٹ کے سینے نہ لگا لیا۔ سیدہ آمنہ بیٹے دا متھا چم کے فرمانیاں نے ان سہما ابصرت فی المنام، فرمانیاں نے اگر میری خواب سچی ہے نا، سیدہ آمنہ نے کوئی خواب دیکھی تھی، فرمانیاں نے ان سہما ابصرت فی المنام، اگر میری خواب سچی ہے فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، تے کملی والیا تو لوگاں وال نبی بنا کے بھیجیا جائے گا۔ 6 سال دی حضور دی عمر ہے تے سیدہ آمنہ فرمانیاں نے اگر میری خواب سچی ہے تے میرے پترا
تو بڑیاں شاناں والا پتر ہے، تو بڑے مرتبے والا پتر ہے، جیڑی خواب میں ویکھیے اگر وہ سچی ہے فانت مبعوث الی الانام، تینوں سارے لوگاں واسطے نبی بنا کے بھیجا جائے گا، تبعث فی الحل و فی الحرام، ہل اور حرام ہر جگہ واسطے تسی نبی ہو گے۔ اللہ اکبر۔ ہل اور حرام، مسجد حرام جنہوں حرم شریف کہندے نے، بیت اللہ، بیت اللہ حرم دی ایک حد مقرر ہے، اور حد ایسی ہے کہ جتھے تسی یوں بھی نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے، کسی چیز نو مار نہیں سکتے، اتنے کسی نو مارنا حرام ہے۔ ہل اور حرام، وہ حرم دی جڑی حد تو باہر جگہ انہوں کہندے نے ہل، وہ ساری کائنات ہل کے جتھے مرضی ہے شکار پہ کھیلو، جتھے مرضی ہے شکار کرو، مگر حرام، مسجد حرام حرم دی وہ حد ہے کہ جتھے تسی شکار نہیں کر سکتے، کسی نو تکلیف نہیں دے سکتے، کسی نو مار نہیں سکتے، کسی نو مارنا بھی اتنے حرام ہے۔ ہل اور حرام، سیدہ آمنہ کہدیاں نے اگر میری خواب سچی ہے تے تو سارے لوگاں واسطے رسول بنایا جائے گا، اگر میری خواب سچی ہے تے کملی والیا میرے لختے جگر میرے بیٹا تو ہل اور حرام ہر جگہ واسطے رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ ابو سفیان، ابو سفیان اے بعد وچ اللہ تعالی نے دولت اسلام تو نوازیا، مگر ابتدائی دور نہ سرکار دی بڑی مخالفت کی تھی۔ ابو سفیان دا بیان ہے جدوں وہ اسلام قبول کر لیا، اس تو بعد وہ ایک بیان دیتے ہیں، کہندے نے میں اجے مسلمان نہیں سا، اسلام نہیں سی قبول کیتا، تے شکار واسطے اسی باہر نکلے، ایک جگہ تے کھلوتے سا، اساں دیکھیا ایک جانور پیچھے بھیڑیا لگا ہے۔ ابو سفیان کہندے نے بھیڑیا جانور پیچھے لگا ہے تے جانور اگے اگے پیا دوڑ دے تے بھیڑیا انہوں کھانا چاہتا ہے۔ اسی ہوں بڑے حیران ہو کے ویکھدے پے ہاں بھیڑیا انہوں پکڑ سکتا ہے کہ نہیں پکڑ سکتا۔ بھیڑیا دوڑدا آ رہے، اگے اگے جانور پیا دوڑدا ہے، وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے تے بھیڑیا انہوں پکڑنا چاہتا ہے۔ ابو سفیان کہندے نے میں اپنی اکھاں نال پیا ویکھدا سا، وادی وہ آ گئی جتھے حرم دی حد شروع ہو جاندی ہے، حرم دی حد شروع ہو جاندی ہے، جتوں تک حرم دی حد ہے۔ خدا دی قسم ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا جدوں جانور حرم دی حد وچ داخل ہویا بھیڑیا پیچھے مڑ گیا۔ اور بھیڑیے نو بھی پتہ ہے حرم دی حد ہے، اتنے کسی نو کچھ نہیں کہنا۔ سیدہ آمنہ نبی کریم نو سینے لا کے فرمانیاں نے ان سہما ابصرت فی المنام، اگر میری خواب سچی ہے، جو کچھ میں ویکھے فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، کملی والیا تینوں سارے لوگاں ول نبی بنا کے بھیجا جائے گا۔ تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَفِي الْحَرَامِ، ہل اور حرام ہر جگہ واسطے تسی نبی ہوو گے۔ تُبْعَثُ فِي التَّحْقِیقِ وَالْإِسْلَامِ، اللہ اکبر، قربان جائیے ماں دے آخری جملے نے اپنے عظیم بیٹے واسطے فرمانیاں نے تبعث فی التحقیق والاسلام دین ابی کل برو ابراہیم، تسی نبی ہوو گے، آپ نو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دے دین اسلام تے مبعوث کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تبعث فی التحقیق والاسلام دین ابی کل برو ابراہیم فاللہ انہا کان الاسلام۔ نبی کریم دی والدہ حضور نے سینے لا کے پیار کر کے کہہ دیے اے بیٹا میں تینوں خدا دا واسطہ دے کے پتاں کولوں پہ روکنی ہاں، میرے پترا پتاں دے نیڑے نہ جاویں،
ایمان نال دسو اس تو وڈی ہور توحید کیڑی ہے؟ اجے بھائی ایمان کہندے نے جے نبی پاک دی والدہ کافرہ سی، اجے حضور دے والدین تے ایمان تے شک کیتا جاندا ہے۔ اساں ایک پائیا دودھ کس برتن وچ پانا ہوے نا، انہوں اچھی طرح صاف کر لینے ہاں، اے دودھ ہے تے دودھ نور کہلاندا ہے، تے برتن پاک ہوے ناپاک نہ ہوے۔ اساں دودھ پانا ہوے تے برتن پاک رکھیے، تے رب نے اپنا یار پانا ہوے تے برتن ناپاک استعمال کرے۔ اللہ اکبر۔ ساڈا عقیدہ ہے آدم علیہ السلام تو لے کے سیدہ آمنہ تک نبی کریم رؤوف الرحیم جس باپ دی پشت وچ رہے، جس ماں دے رحم وچ رہے، از آدم تا آمنہ ایک بھی نہیں کہ جڑا دین تو دور ہوئے، سب مومن سن۔ جڑا نبی کریم دے والدین نو بے ایمان اور کافر آکھے او بے ایمان خود ہے، او خود کافر ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین جنتی نے۔ 15ویں صدی کلمہ پڑھ کے تے ٹوٹیاں بھجیاں نمازاں پڑھ کے تے اسی جنت دا آسرا لئی بیٹھے ہاں کہ اسی جنت جاواں گے، تے جس بیت وچ محمد عربی نے 9 مہینے آرام کیتا ہے، تے جس پشت وچ نور مصطفیٰ چمکدا رہیا ہے، تے حضرت عبداللہ کہندے نے مینوں پسینہ آوے تے کستوری دی خوشبو آوے، تے جتھے قدم رکھاں اوتھے سبزہ اگے، خشک درخت تھلے بیٹھاں تے سر سب ہو جلدا ہے۔ ایمان نال دسو نبی پاک دے والدین جنتی نہیں ہون گے؟ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج وہ عظیم ولی ہوندا میں وہ پیر دھو کے پیندا۔ نبی کریم دا بہت بڑا عاشق حکیم الامت، اتنے بڑے عاشق گلے چ پگڑی پا کے مدینہ پاک وال منہ کر کے روندے نے۔ حکیم امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بھی تڑپدے نے، تڑپ کے کہندے نے خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی۔ کاش مینوں نبی پاک دے شہر وچ 2 گز زمین مل جاتی۔ طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، ان طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا۔ مینوں 2 گز زمین نبی پاک دے شہر وچ مل جاندی، حضور دے قریب رہندا تے دل نوں بڑی تسلی ہوندی، پھر میری موت مدینہ پاک وچ آ جاندی، اور مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پہ میرا مزار ہوتا۔ مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی
مٹی میری ٹھکانے گھر ان کی راہ گزر پہ وہ جنہ راواں تے کملی والا چلدا ہوندا سی جنہ راواں نے نبی پاک دیاں جوڑیاں دے بوسے لینے مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گھر ان کی راہ گزر پہ میرا مزار ہوتا گھر ان کی راہ گزر پہ میرا مزار ہوتا حکیم الامت یہ نعت پڑھدیاں سو گئے تے خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہو گئی نبی پاک سرور عالم نے دیدار تو نوازیا حضور نے سلام دا مسکرا کے جواب دیتا صبح اٹھے پھر قلم چک لئی شاگرد پوچھتے نے حضور بڑے خوش نظر آندے ہو فرمایا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک آپ دا تخلص ہے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا اللہ اکبر اس عشق والے حکیم الامت نبی پاک دے والدین کریمین دے ایمان تے ایک رسالہ لکھیا حکیم الامت نے دلائل دے انبار لگا دیتے نے دلیلاں تے دلیلاں دے کے یہ نبی پاک دے والدین جنتی نے مومن نے مواحد نے دلیلاں دے دے کے آخر تے حکیم الامت نے ایک دعا لکھی تڑپ جاؤ گے حضور دے غلاموں حکیم الامت دی دعا سن کے کہندے نے مولا میں امتی ہون دے ناتے تیرے محبوب دے والدین دے ایمان تے بڑیاں دلیلاں دتیاں نے بڑیاں دلیلاں دتیاں نے بڑے دلائل دیتے نے مولا میں اپنے علم دا گھوڑا بڑا دوڑایا ہے یا اللہ میں دلائل دے انبار لگا دیتے نے اس دے باوجود اگر کسی وجہ تو کملی والے دے امتی کملی والے دے والدین یا اللہ اگر پھر بھی جہنمی ہون تے میں دعا کرنا وا مولا احمد یار نو جہنم سٹ دیویں انہاں نو بچا لویں یار اس تو بڑھ کے ایک عالم دین واسطے اور کیا ہو سکتا ہے یا اللہ میری پھر دعا ہے وے نبی پاک دے والدین نو بچا لویں تے انہاں دی جگہ تے مینوں جہنم سٹ دیویں ساڈا اہل سنت دا عقیدہ اور ایمان ہے حضور دے والدین کریمین مواحد نے مومن نے جنتی نے اگر وہ جنتی نہیں تے پھر تسی تے میں جنت جان دی کوئی امید نہ رکھیے امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ علامہ درکانی نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال شرح مواہب الدنیا تے لکھے ہے کہ اے شعر پہ دسدے نے کہ حضرت آمنہ مواحدہ سن فرمانیاں نے فاللہ انہا کان الاسلام کملی والیا میں تینوں خدا دا واسطہ دے کے پتاں کولوں پہ روکنی ہوں وَأَلَّا تُوَالِيَا مَعَ الْأَقْوَامِ کملی والیا اس گل تو روک دی پئیاں کہ دوسریاں قوماں نال مل کے تو نہ بتاں نال دوستی نہ کری پھر سیدہ آمنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم نو چھاتی نال چمٹایا ہویا ہے تے وادی اب وادی تے نال ایمن نے تے ماں دے آخری سانس نے سیدہ آمنہ پھر پتر نو تسلیاں دین لگ پئیاں آخری تقریر سیدہ آمنہ نے جڑی کی تھی سنن دے قابل ایمن کہنیاں نے ایک ہاتھ میرا پکڑ لیا دوجا ہاتھ کملی والے دا پکڑیا ہویا ہے سیدہ آمنہ نے نبی پاک دا ہاتھ میرے ہاتھ بھی دیتا فرمایا ایمن اس دنیا تے صدا کسے بیٹھ نہیں رہنا جڑا آیا ہے انہیں ایک دن دنیا چھوڑنی ہے ایمن عبداللہ دا سایہ جے پیٹ وچ سی محمد تے اٹھ گیا ہن میں بھی داغے مبارکت دے کے چلی ہوں افسوس ہے وے دا دادا بھی کول کوئی نہیں افسوس ہے وے دا چاچا ابو طالب بھی کول کوئی نہیں انہوں کوئی دلاسے دیر والا بھی کوئی نہیں اے ایمن وعدہ کر میرے بعد تو دے سر تے ماں بڑھ کے رہے گی ایمن میرے بچے نو رو نہ دیویں انہیں آنسو صاف کری میری امانت عبد المطلب تک پہنچا دیویں انہوں بے حفاظت مکہ پاک لے جائیں سیدہ آمنہ نے تقریر کی تھی کتب روایات میں چلتا ہے فرمایا کل حی میت
فرمایا ہر زندے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. آخری جملے سیدہ آمنہ دے فرمانیاں نے کل حی میت، ہر زندہ نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. وکل جدید بال، ہر نئی چیز پرانی ہو جانی ہے. کوئی چیز نئی نہیں رہنی، ہر نئی نے پرانا ہونا ہے، تے ہر زندے نے مر جانا ہے. فرمانیاں نے وکل کبیر یفنا، تے ہر بڑی شے فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان، ہر ایک سے فنا ہو جانا ہے. سیدہ آمنہ فرمانیاں نے کل حی میت وکل جدید بال، ہر زندے نے مرنا ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی. وکل کبیر یفنا، ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی. فرمان لگیاں اے ام ایمن، اے میرے پیارے بیٹے محمد، میں دنیا تو جا رہی ہاں. وانا میتۃ، میں تے ہن مر رہی ہاں. فرمانیاں نے وانا میتۃ، میں تے ہن مر رہی ہاں، پر ایک بات میری یاد رکھ لو، سن لو ام ایمن، میری یہ گل دل دی تختی تے لکھ لے. وانا میتۃ، میں تے مر رہی ہاں، وذکرا باقن، پر میرا ذکر باقی رہے گا. فرمانیاں نے میں تے مر رہی ہوں، پر میں دعوے نال بھی کہنی ہاں میرا ذکر باقی رہے گا، میرا نام نہیں مٹے گا، میری یاد قائم رہے گی. وجہ کی ہے وولدت طہرا، اس واسطے جو میں پتر بڑا سونا جایا ہے. واہ رسول دی ماں تیرے جملے تو صدقے. فرمانیاں نے میں تے مر رہی ہوں، پر میرا ذکر باقی رہے گا، اس واسطے کہ وولدت طہرا، میں پتر بڑا پاک جمے ہے، میں اتنی شانہ والا بیٹا جایا ہے، اس بیٹے دا نام چمکدا رہے گا تے میرا نام زندہ رہے گا. واہ مولا تیریاں بے نیازیاں تو صدقے. نبی پاک دا ننھا جہا ہاتھ سیدہ آمنہ نے ام ایمن دے ہاتھ بھی دتا، تے دوجا ہاتھ آپ پکڑیا ہویا ہے، تے کملی والے نو سینے تے لٹایا ہویا ہے. مسلمانہ ذرا تصور کر، ماں ہوئے کملی والے دی تے وادی ہوئے اب وادی، ہن دادا بھی کول کوئی نہیں، تے چاچا بھی کول کوئی نہیں، تے پھپھیاں بھی کول کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی سنگی بیلی نہیں. ایک حبشن خادمہ نالے ام ایمن حبشن نے تے حبشی نسل دیاں نے، تے حبشن دے حوالے کملی والا کیتا جا رہا ہے. قربان جاواں مولا تیریاں بے نیازیاں تو اپنا محبوب تے جگ نالوں سونا تے جگ دی اکھاں دا تارا ایک حبشن عورت دے حوالے پیا کرنا ہے. فطرت نے مسکرا کے کیا تاکہ دنیا نو دس دیاں او گوریو اپنے حسن تے مان نہ کریو، او گوریو او چٹے رنگ والیو اپنی خوبصورتی تے مان نہ کریو. ویکھو میں کالیاں نو بھی عزتاں پیا دینا وا، کائنات دی سب تو سونی شے کالے دے حوالے پیا کرنا. بے پرواہ ہے نا، بے نیاز ہے، ماں دا وصال ہو گیا ہے. سیدہ آمنہ دی روح پرواز کر گئی، امام الانبیاء دی اکھاں وچ آنسواں دی لڑی لگ گئی. ماں دے جسم تے آنسو بہائے جا رہے نے. کملی والے کدے ماں دا سجا رخسار چومدے نے، کدے کھبا چومدے نے. الوداع میری امی جان، الوداع میری امی جان، خدا حافظ میری امی جان. سیدہ ام ایمن نے سیدہ آمنہ دے دفن دا انتظام کیتا. اب وادی وادی تے قبر بنائی، سیدہ آمنہ نو دفن کر دیتا. اے یثرب تو چلے سن تے 3 سن تے 2 اونٹ سن.
ہن ابوا تو چلے نے تے 2 اونٹ نے تے 2 سوار نے، ایک تے ننا کملی والا بیٹھ گیا، ایک تے ام ایمن بیٹھ گئیاں نے، نبی کریم رؤوف الرحیم چل پے نے۔ چلدیا اے مختصر جہا قافلہ جدوں مکہ پاک پہنچیا، حضرت عبداللہ دے حضرت عبد المطلب دے دروازے تے آ کے سواریاں بٹھائیاں گئیاں، کسی نوکر نے جا کے دسیا محمد آ گئے نے، ام ایمن بھی آ گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب 4 پائی تے لیٹے ہوئے سن، اکھاں وچ آنسو آ گئے، آمنہ دی گل نہیں ہو دسی۔ آن والے نے کیا آمنہ تے نظر نہیں آ رہیاں، عبد المطلب نے لاٹھی پکڑی، 4 پائی تو اٹھے، دروازے تو باہر آ کے کملی والے نو سینے نہ لگا لیا، میرے بیٹا ماں کتھے آ؟ کملی والے دادے نو چمٹ گئے، رو کے کیا میرے دادا ماں میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے، اب وادی وادی ماں نو دفن کر کے آ رہا ماں۔ حضرت عبد المطلب نے ویکھیا میری شفیقہ تے پیاری تے عزت کرن والی بہو بھی دنیا تو چلی گئی ہے، اگے ہی کملی والے نال بڑا پیار سی، ہن تے عبد المطلب جان نالوں بھی ود کے مصطفیٰ نال پیار کرن لگ پے، ادھے سر تے باپ دا سایہ بھی کوئی نہیں، ادھے سر تے ماں دا سایہ بھی کوئی نہیں۔ کتاباں چاہندے عبد المطلب نبی کریم نو ایک لمحے واسطے بھی اکھاں تو دور نہیں جان دیندے، کھانا کھاندے نے تے گود وچ بٹھا کے کھلاندے نے، پانی پیندے نے تے مل کے پیندے نے، سوندے نے تے اپنے پہلو وچ سینے نال لگا کے سوندے نے۔ کعبے دے سائے تھلے جا کے عبد المطلب کعبے دی دیوار نو پکڑ پکڑ کے کہندے نے کعبے دے مالکا میرے یتیم نو عزتاں دیویں، میرے یتیم دیاں شاناں بلند کری، یا اللہ دی پگڑی دا ترا بلند کری۔ کیونکہ سردار سن، کتاباں چاہندے حضرت عبد المطلب واسطے ایک گدی بچھائی جاندی سی کعبے شریف دے سائے نیچے، اس گدی تے آپ نے جا کے بہنا تے کسے سردار کسے وڈیرے بلکہ آپ دے کسے بیٹے نو بھی جرت نہیں جی اس گدی تے بوے، پر کئی مرتبہ ایسا ہویا نبی کریم رؤوف الرحیم جدو کعبے گئے تے دوڑ کے جا کے دادے نال گدی تے چڑھ کے بہ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ گئے۔ کئی باری لوگاں نے نبی کریم وال گور گور کے ویکھیا، حتیٰ کہ چاچے بول کے کہنے لگے محمد اے دادے دی گدی آ، ایتھے تو نہیں بہ سکدا، ادھر آ جا۔ حضرت عبد المطلب نے جھڑک کے فرمانا خبردار خبردار میرے بچے نو کوئی نہ روکے، اے تے بڑیاں شاناں والا بچہ ہوے گا، اے تے بڑے مرتبے والا بچہ ہوے گا، تسی کہندے ہو گدی، میں تے چاہنا میرے موڈیاں تے بیٹھا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی، علماء اہل سنت۔ مگر قدرت دیاں حکمتاں بھی بڑیاں عجیب نے، اجے دادے نے 2 سال ہی پتر نال پیار کیتا سی کہ دادا بھی دنیا تو چل بسے۔ حضرت عبد المطلب دا آخری وقت ہے، 4 پائی تے لیٹے نے، گھر والے کول بیٹھے ہوئے نے، حضرت عبد المطلب نے بچیاں دے چہرے وال نظر دوڑائی، فرمایا میں جا رہے ہیں، اس دنیا تے سدا کسے نہیں بیٹھ رہنا۔ 2 روایتیں ملدیاں نے، ایک روایت ہے کہ آپ دی عمر سی 140 سال دی حضرت عبد المطلب دی، اور دوسری روایت ہے آپ دی عمر سی 110 سال دی۔ دونوں روایتاں کتب روایات ملدیاں نے۔ اپنے بچیاں نو خطاب کر رہے نے، حضرت عبد المطلب کہندے نے اس دنیا تے سدا کسے نہیں رہنا، جیڑا آیا ہے انہیں ایک دن چلا جانا ہے، پر مینو فکر ہے میرے اس بیٹے دی، اے مینو دل و جان تو زیادہ عزیز ہے، مینو بہت پیار ہے، ادھے تے باپ دا سایہ بھی کوئی نہیں تے ماں دا سایہ بھی کوئی نہیں تے ہن دادے دا سایہ بھی اٹھ چلے ہے۔ میرے بچیو کون ہے جڑا میرے بچے دی دیکھ بھال دا خیال رکھے گا؟ کون ہے جڑا میرے یتیم محمد دا خیال رکھے گا؟ کون ہے جڑا ادھی پرورش کرے گا؟ کون ہے جڑا ادھے سر تے سایہ رکھے گا؟ ہر بیٹا اٹھ اٹھ کے کہندا ہے اے خدمت مینوں سونپو۔ حضرت عباس کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی ابا جان اگر محمد نو میرے حوالے کر دیو تے میں وعدہ کرنا ہے میں اپنے مرحوم بھائی دی اس نشانی دی حفاظت کراں گا۔ حضرت عبد المطلب دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمایا عباس
مینوں تیری نیت تے کوئی شک نہیں، عباس تو بہت اچھا ہے، تو بڑا پیار کرنے والا ہے، پر مجبوری یہ وے تو عیالدار ہے، تیری اپنی اولاد زیادہ ہے، جدوں تیری اپنی زیادہ ہے تے تو اس یتیم دی دیکھ بھال اچھی نہیں کر سکے گا، پترا میں تیرے حوالے نہیں کردا۔ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، عرض کیتی ابا جان میرے حوالے کرو، میں دلوں جانوں ود کے پیار کراں گا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ٹھیک پیا کہنا ہے، پر تیرے حوالے نہیں کردا، تو شکاری آدمی ہے، زیادہ وقت شکار تے لگانا ہے، کدھرے شکار تے جاویں تے پیچھے میرا یتیم بھوکا نہ رہ جائے، انہوں کوئی تکلیف نہ دے، میں تیرے حوالے بھی نہیں کردا۔ کتاباں چاہندے ابو لہب کھڑا ہو گیا، ابو لہب نے کیا جناب میرے حوالے کر دیو، میں دا خیال کراں گا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں تیرے حوالے نہیں کراں گا۔ کہنے لگا کیوں؟ اے میرا بھتیجا نہیں؟ فرمایا بھتیجا ضرور ہے، پر تیری طبیعت بڑی سخت ہے، تو بڑا کڑوا ہے، میں کئی باری اپنی بچیاں نو تینوں ڈانٹدا ویکھیا ہے، جڑا اپنی بچیاں نال پیار نہیں کردا یتیم نال کدوں پیار کرے گا؟ میں تیرے حوالے بھی نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ آواز دے کے کیا ابو طالب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی میں غریب ضرور ہوں، میری مالی حالت بہتر نہیں، مگر یہ میرے سکے بھائی دا بیٹا ہے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ ایک ماں دے بطن چو سن، سگے بھائی سن۔ ابو طالب کہنے لگے میں اگرچہ غریب ہوں مگر میرے سگے بھائی دا بیٹا ہے، محمد میرے حوالے کرو، میں وعدہ کرنا ہے میرے اپنے بچے بھوکے رہتے رہ جان مگر انہوں بھوکا نہیں رہن دیاں گا، میرے اپنے بچیاں دے کپڑے پھٹے بھی ہوئے تے انہوں میں نہ جوڑے سلا کے دیاں گا، میں وعدہ کرنا میں غریبی وچ بھی خیال رکھاں گا۔ ہن ہر بیٹا پیا کہندا ہے میرے حوالے کرو میرے حوالے کرو۔ حضرت عبد المطلب دے آخری سانس میں تے ندا دا وقت قریب ہے تے موت دا وقت قریب ہے تے نک دی گھوڑی پھر گئی ہے تے اکھاں تاڑے لگن والیاں نے۔ حضرت عبد المطلب نے ہر بیٹے وال ویکھیا، ہر بیٹا پیا کہندا ہے میرے حوالے کرو میں خیال کراں گا، میرے حوالے کرو میں خیال کراں گا۔ جناب عبد المطلب سوچ رہے نے میں ہن کسے بچے نو ناراض بھی نہ کراں، زندگی دا آخری موڑ ہے، کسے بچے نو ناراض کر کے نہ جاواں۔ نبی کریم نو بلایا، سینے لگایا، متھا چم کے فرمایا بیٹا محمد اس دنیا تے کسے بیٹھ نہیں رہنا، بیٹا میں 2 سال تیری بڑی خدمت کیتی ہے، تینوں جان نالوں ود کے پیار دیتا ہے، اے بیٹا تو ویکھ رہے ہیں تیرے سارے چچے تقاضا کر رہے نے، سارے چاہندے نے کہ تو کہ ہر ایک دے کول جاویں، اے بیٹا میں ہن فیصلہ کرن تے مجبور ہاں، کدے اک فیصلہ کراں، اے فیصلہ میں تیرے حوالے کرنا ہے، پتر جدے کول تو رہنا چاہنا جا انہوں جفا پا لے۔ نبی کریم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، اپنے دادے دی داڑھی نو چومیا، گلے تے پیار کیتے، حضرت عبد المطلب کول اٹھ کے ابو طالب نو جا کے جفا پا لیا۔ ابو طالب نے کٹ کے کملی والے نو کلیجے لا لیا۔ جناب عبد المطلب دی اکھاں بند ہو گئی، واہ مولا تیریاں بے نیازیاں تو صدقے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، بڑھنے لگے تو دادا آدم کو رواں ہوا، ایک ایک کا سایہ یوں ہی اٹھتا چلا گیا، ایک ایک کا سایہ یوں ہی اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ رب چاہتا سی کائنات تے ادھا ہی سایہ ہوئے، ادھے تے کسے دا سایہ نہ ہوئے تو ہوئے تے میرا ہی سایہ ہوئے۔ واہ مولا تیریاں بے نیازیاں، بچپن وچ یتیمی دے دیتی، باپ بھی اٹھ گیا، ماں بھی اٹھ گئی، دادا بھی اٹھ گیا،
ہن کملی والا یتیمی دا داغ لے کے صوفیاء فرماندے نے یہ بھی بڑیاں حکمتاں نے. ایک حکمت یہ وے کہ کسے دا سایہ نہ ہوئے، تے دوجی حکمت یہ سی انہیں بڑیاں ہو کے تے نبوت دی کرسی تے بہنا ہے، تے رسالت دا سہرا دے متھے تے سجنا ہے، تے یہ کول یتیماں بھی آنا ہے تے دکھیاں بھی آنا ہے، تے دکھیا دی گل دکھیا جانے سکھیا نو کی خبراں. اے بچپن میں یتیمی دیاں ٹیساں لے لوے تے اوکھا ویلا گزار لوے تاکہ کل کوئی دکھی آوے تے انہوں اپنے دکھ یاد آ جان. کل کوئی یتیمی دے دروازے تے آوے تے انہوں اپنی یتیمی یاد آ جائے. کوئی سماج دا سپایا ہویا آ جائے تے انہوں اپنا وقت یاد آ جائے. کوئی دکھی آ جائے تے انہوں اپنے دکھ یاد آ جان. اے مولا دیاں حکمتاں نے بے پرواہ بے نیاز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا دا وصال ہو گیا. کئی ہفتے مکے دیاں اس وقت دیاں مارکیٹاں بند ہو گئیاں. لوگاں نے سوگ منایا. سردار دا وصال ہویا ہے. عبد المطلب دا جنازہ جا رہا ہے. کتب روایات میں آندا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم نے لمبا جہا کرتا پایا ہوا ہے تے سرکار دی 8 سال دی عمر ہے تے نبی کریم جنازے دے پیچھے پیچھے آنسو بہاندے جا رہے ہیں. امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، نال حضرت ابو طالب جا رہے ہیں. ابو طالب نبی پاک نو بار بار پیار دے کے کہندے نے فکر نہ کر، جے میں دادے نالوں ود کے پیار نہ دتا تے دادے جتنا ضرور کراں گا. اے بیٹا میں تیرا باپ تے نہیں بن سکدا پر باپ والی محبت ضرور دیاں گا. نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. حضرت عبد المطلب نو دفن کیتا گیا. ابو طالب نے پھر خدمت دا حق ادا کر دیتا اور نبی پاک نے بھی اس خدمت دا بڑا ہی صلاح عطا کیتا. کتاباں چاہتا ہے حضرت ابو طالب اتنا حضور نال پیار کرتے سن کہ جب تک نبی کریم کھانا نہیں سن کھاندے ابو طالب اور گھر والے کھانا نہیں سن کھاندے. کئی گھنٹے بھی اگر انتظار کرنی پیندی سی تو بچیاں نو دوڑانا تے جاؤ تلاش کرو محمد کریم نو لے کے آؤ. ادھی ایک اور بھی وجہ سی، ایک تے پیار بہتا سی اور دوسری وجہ یہ سی کہ ابو طالب غریب سن اور گھر وچ کھانا ہوندا سی کم. اگر نبی کریم کسے کھانے وچ نال شریک نہیں سن ہوندے تے کھانا ختم ہو جاندہ سی تے بھوک باقی رہندی سی. مگر کتاباں چاہتا ہے جس کھانے وچ کملی والا شریک ہونا سی پیٹ بھی بھر جاندہ سی تے کھانا بھی بچ جاندہ سی. کہ ابو طالب دے گھر والیاں نے کہنا محمد آن گے تے کھاواں گے، او نہ آن تے اسی بھوکے رہنے ہیں، او آ جان تے اسی رج جانے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ دا بیان بھی ہوئی ہے کہ جتنا عرصہ کملی والے ساڈے گھر رہے خدا دی قسم ہے ساڈے گھر وچ کدے فاقہ آیا ہی نہیں تے کدے سانو اپنے گھر وچ بتی دیوا جلانا ہی نہیں پیا. حضور دیاں برکتاں. حلیمہ فرماندیاں نے میریاں بکریاں دے تھن ہمیشہ دودھ نال بھرے رہندے سن تے اٹھڑی ایسا معلوم ہوندا سی دا دودھ اجے نکالے ہی کوئی نہیں. اے شانہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں. ابو طالب حضور دا انتظار کر رہے ہیں. نبی کریم ہوندے نے تے نبی کریم نو نال بٹھا کے کھانا کھلاندے نے. ابو طالب دی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد نبی پاک دے پیاری چچی جان، ساری زندگی نبی پاک نے کدے چچی نہیں آکھیا، امی فاطمہ. حضور نے امی کر کے بلایا. علی دی ماں نو نبی پاک نے امی کر کے بلایا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہاں بھی حضور نال اتنا پیار کیتا کہ نبی کریم جب تک گھر نہیں سن آندے حضرت فاطمہ سوندیاں نہیں سن تے بہ کے دعا کردا رہنا، یا اللہ محمد دی خیر ہوئے، یا اللہ محمد نو کوئی دکھ نہ ہوئے، یا اللہ میرے بچے نو کوئی تکلیف نہ ہوئے، یا اللہ اے مرحوم عبداللہ دی ساڈے کول نشانی ہے، اے عبد المطلب دی ساڈے کول امانت ہے، یا اللہ اس امانت دی خیانت نہ ہو جائے. مسلمانوں، امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پرورش ہو رہی اور کتب روایات چاہتا ہے کہ وہ زمانہ سی جدوں ہاتھ دیکھن والے لوگ عرب دے مختلف علاقوں چوں مکے جا کے تے لوگاں دے ہاتھ دیکھتے ہیں تے لوگ اپنے بچیاں نو لے کے جاندے نے کہ ساڈے بچے دا ہاتھ ویکھو یہ مستقبل کیسا ہوئے گا. قیافہ شناس ایک بہت بڑا قیافہ شناس مکے چ آیا تے ابو طالب نو بھی خیال آیا
کہ میں بھی ذرا اپنے اس یتیم نو لے کے جاواں، بہدا ہاتھ ویکھ یہ مستقبل کیسا ہے، یہ کیسا بچہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم نو نال لیا تے وہ قیافہ شناس دے کول لے گئے تے اگے مکے دے بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے نے بچے لے کے، تے وہ قیافہ شناس نے نبی پاک وال اس طرح غور نال ویکھیا، غور نال ویکھ کے تے پھر وہ دوسرے بچے جلدی جلدی فارغ کرن لگ پیا، اس دی حالت اے ہوے گا تے ویکھن لگ پیا تے اودی جیڑی دیکھنی سی نا عبد المطلب حضرت ابو طالب نو چنگی نہ لگی، آپ سمجھ گئے یہ بڑیاں غلط نظراں نال پیا ویکھدا ہے، تے آپ نے نبی پاک نو کیا چھپ جاؤ، ایک پاسے ہو جاؤ۔ تے جدوں باقی بچے فارغ کر چکا تے کہنے لگا تھوڑی دیر پہلے جڑا بچہ میرے سامنے آیا سی وہ کدھر گیا ہے؟ تے ابو طالب نے کیا وہ بچہ کدھر چلا گیا ہے؟ تے او قیافہ شناس کہندا نہیں وہ بچہ لے، آپ نے فرمایا ہن تینوں بچہ نہیں دکھانا، تے او قیافہ شناس قسم چک کے کہندا ہے اللہ دی قسم ہے وہ تے بہت شانہ والا بچہ ہے۔ تاریخ دستی وہ قیافہ شناس کہنے لگا اس بچے نو لے آ میں ویکھاں تے بہت شانہ والا بچہ ہے، اس کائنات وچ تے سب تو اونچی شان والا وہی بچہ ہے۔ اے شانہ نے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں۔ اور پھر دیکھو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نے دودھ پلایا اور عزت کی ملی۔ اج 15ویں صدی جا رہی ہے، حلیمہ سعدیہ دا نام ہوندا ہے تسی تے میں ادب نال نکاح جھکا لینے ہیں۔ کتاباں چاہتے ہیں نبی پاک نے جدوں حضرت خدیجہ نال شادی کی تھی، آپ دی شادی ہو گئی، اجے حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تے حضرت حلیمہ سعدیہ مکے چائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت۔ سرکار نے کی کیتا اپنی چادر لا کے نا حضرت حلیمہ دے پیراں تھلے بچھا دیتی، اجے حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، حضور نے چادر بچھائی، حضرت حلیمہ اوپر بہ گئیاں۔ اچھا امی سناؤ تھوڑا کی حال ہے؟ حضرت حلیمہ دی اکھاں چ آنسو آ گئے، رو کے کہن لگیاں جب تک تسی ساڈے گھر رہے ہو بڑی چہل پہل رہی ہے تے بڑیاں باراں رہیاں نے، گھر چھوڑ کے کی آئے ہو جے میرے گھر بھی تے پھر غریبی ڈیرا لا لیا ہے تے کات سالی ہے تے دانے دانے نو ترس گئے ہاں تے غریبی نے ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ امام الانبیاء دی اکھاں چ آنسو آ گئے، حضور اٹھے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے کمرے چ گئے، حضور نے فرمایا خدیجہ میری اماں حلیمہ سعدیہ آئی ہے، خدیجہ رب نے تینوں بڑا کچھ مال دیتا ہے تے میری اماں دی غریبی بڑی ہے تے بڑی امید لے کے آئی ہے۔ تے حضرت خدیجہ کہندیاں نے تھوڑی ماں ہے تے پھر میری ماں نہیں، میری بھی تے ماں ہے۔ حضرت خدیجہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ دی خدمت بھی 40 بکریاں پیش کیتیاں اور کئی جوان اونٹ تحفے دے طور تے پیش کیتے۔ پھر کتاباں چاہتا ہے جدوں حضرت حلیمہ نو خبر پہنچی جے کملی والے تے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ پھر نبی کریم دی خدمت وچ آئیاں اور کیا میں سنیا تساں اعلان کیتا ہے میں نبی ہاں؟ امام الانبیاء نے فرمایا اما تساں سچ سنیا میں واقعی اللہ دا نبی ہاں۔ حلیمہ نبی پاک نو جفا پا لیا تے منہ چم کے کہندی ہے پترا مینوں شک ہی کوئی نہیں تیری نبوت وچ، تیرا بچپنا ہی مینوں یاد ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حلیمہ سعدیہ دے جڑے خامند سن حضرت حارث، وہ بھی اعلان نبوت تو بعد مکے پہنچے۔ قریشیاں نے انہوں نے آکھیا حارث تیرا بیٹا محمد تے بڑیاں بہکیاں گلاں کردا ہے۔ انہاں آکھیا کی کہندے نے؟ اکھی وہ کہندا ہے کہ مرن تو بعد پھر اٹھایا جائے گا اور رب نے ایک جنت بنائی ہے ایک دوزخ بنائی ہے، نیکاں نو جنت بھیجے گا تے بریاں نو دوزخ بھیجے گا۔ تے جدوں دے انہیں یہ کام شروع کیتے نے تے ساڈی قوم دا تے اتحاد پارا پارا ہو گیا، اسی تے آپس وچ بٹ گئے ہاں، کوئی اودے نال لگ گئے نے کوئی علیحدہ ہو گئے نے، محمد نے تے عجیب فتنہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ گل سن کے حارث نبی پاک کو لائے، امام الانبیاء کھڑے ہو گئے۔ حارث نے نبی پاک نو پیار کیتا، نبی کریم رؤوف الرحیم نو کہن لگے مینوں مکے دے قریشیاں نے اے گلاں دسیاں نے۔ حضور نے فرمایا انہاں کی دسیا ہے؟ تسی کہندے ہو کہ مرن تو بعد پھر اٹھایا جائے گا،
حضور نے فرمایا بالکل میں کہنا ہے، رب نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، نیکاں نو جنت بھیجے گا، بریاں نو دوزخ بھیجے گا، یہ تساں آکھیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بالکل آکھیا ہے۔ آکھے قریشیاں نے تے مینوں تواڈے کول بڑا ڈرایا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تسی یہ گل سن کے آج حیران ہو نا قریشیاں دی، تے جس دن اٹھایا جائے گا نا، یہ میری گل یاد رکھو، جس دن مرن تو بعد پھر اٹھایا جائے گا تے میں تہاڈا ہاتھ پکڑ کے تھانوں اے دن یاد کراواں گا۔ حضور نے فرمایا جڑی گل تساں میرے نال ہن کیتی ہے نا، جدوں اٹھایا جائے گا تے میں تہاڈی باہ پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے تھانوں دساں گا کہ تساں نے میرے نال یہ گل کیتی سی۔ یہ لفظ کہن دی دیر سی، حارث نے کہا مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ حارث نو نبی کریم نے کلمہ پڑھایا تے حارث دی اکھاں وچ آنسو نے تے روندے جا رہے نے۔ تے کسے پوچھیا حارث کس گل تے روندے ہو؟ تے حارث کہندے نے اج انہاں میرا ہاتھ پکڑیا ہے تے انہاں آکھیا قیامت نو ہاتھ پکڑ کے میں گل یاد کراواں گا۔ خدا دی قسم ہے مینوں بڑا یقین ہے جے قیامت والے دن کملی والے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تے اس وقت تک نہیں چھڈے گا جب تک مینوں جنت وچ نہ داخل کر لے۔ یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ خود کامل محبت نصیب ہوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔